جب سے میری شادی ہوئی تو کاشف نے مجھے میری سوچ سے بھی زیادہ پیار دیا۔ ہماری ارینج میرج تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے کاشف سے محبت ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ میں نے بھی کاشف کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ لی تھی۔ مجھے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس ایک ہی چیز جس نے مجھے شک میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کاشف مجھے گھر کے پرانے گودام میں جانے سے روکتا تھا، جبکہ میں چاہتی تھی اس میں گھر کی ضرورت کی چیزیں شفٹ کر دو، مگر کاشف نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ کاشف ہفتے میں ایک بار گودام میں ضرور جاتا ہے تو مجھے دوبارہ تجسس ہونے لگا۔ میں نے کئی بار گودام میں جانے کی کوشش کی، مگر تالا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ناکام رہی۔ ایک دفعہ کاشف جلدی سے گودام سے باہر نکلا اور تالا لگانا بھول گیا۔ جب وہ گھر سے چلا گیا تو میں جلدی سے گودام میں داخل ہوئی اور ایک پرانے صندوق کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے صندوق کا دروازہ کھولا تو اس میں 3 عورتوں کی تصاویر پڑی ہوئی تھی اور مزید کچھ کاغذات بھی تھے۔ میں نے دیکھا کہ کاغذات میں ان عورتوں کے ایڈریس لکھے تھے اور کچھ خطوط بھی تھے جو کاشف نے ان کے نام لکھے تھے۔ مجھے اسی وقت کاشف سے نفرت ہو گئی اور اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ اچانک پیچھے سے کاشف بھی آ گیا اور اسے کہنے لگی، گھٹیا انسان اور کتنی عورتوں سے چکر چلا رکھا ہے، اب میں اس گھر میں 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی۔ کاشف چلانے لگا کہ ایک مرتبہ میری بات سن لو، پھر وہی کرنا جو تمہارا دل کرے، مگر میں اس کی نفرت میں پاگل ہو چکی تھی اور اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ کاشف نے جب دیکھا کہ میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تو کمرے کو اندر سے بند کر دیا اور چیخ کر کہا، میری بات سنو۔ طالب علمی کے دور میں مجھے ایک لڑکی پسند آئی تھی، وہ ایک امیر زادی تھی جبکہ میں غریب تھا۔ جب میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے پوری کلاس کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ تب سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان امیر زادیوں کی زندگی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو اس سے پہلے میں نے 3 امیر گھر کی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا اور تینوں کو تشدد کا نشانہ بناتا رہا اور پھر طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ میرا چوتھا شکار تم تھی، مگر مشکل یہ تھی کہ تم کسی مرد سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے تمہارے باپ سے دوستی کر لی اور اسے متاثر کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میں تمہارے باپ کا مکمل اعتماد حاصل کر چکا ہوں تب تمہارا ہاتھ مانگ لیا، مگر جیسے تجھے بیاہ کر گھر لایا تو تیری معصومیت پر فدا ہو گیا۔ تجھ میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور جیسے ہی اذان ہوتی تو تم 1 منٹ ضائع کیے بغیر نماز پڑھنا شروع کر دیتی۔ مجھے اپنے آپ پر افسوس ہونا شروع ہوا کہ میں کسی کے جرم کی سزا دوسری عورتوں کو دیتا رہا۔ تیرے کردار نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ میں نے گودام میں اپنی سابقہ بیویوں کے ایڈریس تصویر اس لیے رکھی ہوئی تھی تاکہ ان کو تلاش کر کے ان سے معافی مانگ سکوں۔ پلیز میرا یقین کرو، جب میں ان کو تلاش کر کے اپنی کی گئی معافی مانگ لوں گا تب تمہارے سامنے ان تمام تصویروں کو آگ لگا دوں گا، کیونکہ مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ تمہاری شکل میں مل چکی ہے۔ کاشف کی آنکھوں میں بہتے آنسو اس بات کی گواہ تھے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور 3 عورتوں کو تلاش کرنے میں نے اس کی مدد کی تاکہ وہ جس کرب سے گزر رہا ہے اسے اس تکلیف سے نجات مل سکے۔ انسان کو کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں یا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں پیار و محبت سے رہیں اور کوئی بھی بات ایک دوسرے سے نہ چھپائیں۔